نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، حدیث پاک کی ایک معتبر کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا درس آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں، اور اس کی سب سے پہلی حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک بڑی مرتبے اور مقام والی حدیث پاک ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث پاک سے کیا ہے، اور صاحب مشکوٰۃ المصابیح کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث پاک سے کیا ہے، اور باب سے بھی پہلے اس کے بعد آتا ہے کتاب الایمان، اس کے بعد آتا ہے، اس سے شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے۔ اس حدیث پاک کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک آدھا علم ہے، اس لیے کہ علم کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک دل سے اور ایک زبان سے، اور اس حدیث پاک کا تعلق دل سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ حدیث علم کا چوتھا حصہ ہے، اس لیے کہ علم کے چار حصے ہیں۔ نمبر 1 شبہات سے بچنا، نمبر 2 زہد، نمبر 3 لا یعنی چیزوں کو، فضول باتوں کو چھوڑ دینا، نمبر 4 اخلاص نیت۔ تو اس حدیث پاک کا تعلق اخلاص نیت سے ہے، اس لیے یہ علم کا چوتھا حصہ ہے۔ عمدۃ القاری میں مذکور ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ اسلام کے لیے 4 حدیثوں کو منتخب کیا، یعنی سارے ذخیرہ احادیث میں سے 4 حدیثوں کو منتخب کیا جو سارے دین اسلام کا خلاصہ ہیں۔ وہ کون کون سی حدیث پاک ہیں؟ وہ 4 ہی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کسی بندے کے اسلام کے اچھے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ الحلال بین والحرام بین، تیسری حدیث پاک یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور جو اس کے درمیان ہے وہ مشتبہات میں سے ہے۔ اور چوتھی حدیث پاک لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ 4 حدیثیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین اسلام کا خلاصہ قرار دی، اور ان میں سے یہ حدیث پاک بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 3 احادیث کو منتخب کیا جو سارے دین اسلام کا خلاصہ ہیں، نچوڑ ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، الحلال بین والحرام بین، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو انہی میں سے اس حدیث پاک کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث پاک مشہور صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے۔ حضرت عمر کا نام عمر تھا، اور لقب آپ کا فاروق تھا، اور کنیت آپ کی ابو حفص ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرۃ بن زراح بن عدی بن کعب بن لبی، تو 9ویں پشت میں جا کر حضرت عمر بن خطاب کا شجرہ نسب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام خنسمہ بنت ہاشم تھا، جو ابو جہل کی بہن تھی،
اسی وجہ سے آپ ابو جہل کو ماموں کہا کرتے تھے۔ آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی 10 ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو پیارے نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ 27 ذی الحجہ بروز بدھ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک غلام، مجوسی غلام تھا جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس نے آپ پر خنجر سے حملہ فرمایا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ پھر یکم محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ اس حدیث پاک کا شان ورود یعنی پس منظر کیا ہے؟ یہ جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ عمدۃ القاری حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اس روایت کو، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھے جنہوں نے ایک عورت تھی مدینہ شریف میں جس کا نام تھا قیلا، قاف یا لام ہا موٹے قاف کے ساتھ، قیلا نام تھا، اور وہ ام قیس کے نام سے مشہور تھی۔ تو ان صاحب نے ایسا کیا کہ اس عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس عورت ام قیس نے کہا کہ میں شادی تو کروں گی، لیکن شرط میری یہ ہے کہ تم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آؤ تو پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ ہجرت کی شرط لگا دی۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ ہجرت کر کے آ گئے، اور آ کے اس عورت سے پھر کیا کر لی؟ شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پیارے نبی علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اللہ کے پاک نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس بندے نے جو نیت کی وہی اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا، جزا اور سزا ملے گی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوئی، تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کی طرف یا دنیا کی غرض سے کہ میں اس عورت سے شادی کر لوں، تو پھر اس کو شادی کا مقصد حل ہو جائے گا، لیکن اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، اس کی نیت شادی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس آدمی کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ مہاجر ام قیس، یعنی وہ شخص جس نے ام قیس نامی عورت کے لیے ہجرت کی، مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث پاک کا پس منظر ہے۔ کچھ اور بھی اس حدیث پاک کی تشریح ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں ہمیں چاہیے کہ ہم خالص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹا سا بھی نیک عمل ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہماری بخشش کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا بھی نیک عمل اگر دکھلاوے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، واہ واہ کے لیے کیا، تو اس پر اجر ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما۔ یا اللہ کریم، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کو شفا عطا فرما۔ حاضرین محفل کی جو بھی جائز دلی حاضر سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں بہنوں نے دعاؤں کا کہا ہے، یا اللہ ان کی بھی جائز حاجات پوری فرما۔ یہ جو حدیث پاک کا درس ہے، درس مشکات، یا اللہ اس کو اپنی دربار میں قبول فرما، اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما، حضور کی احادیث سے، حضور کی سنت سے سچی سچی محبت نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا